دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان کی ہمیں جوائن کیا ہے، کیونکہ میں جب یہ سیگمنٹ آتا ہے تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں، اور مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں وقت اس سیگمنٹ کو زیادہ بڑھانا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے جبکہ بات لمبی ہو جاتی کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی بات کروں اور ہمارے علماء کرام لمبی بات کریں. ہمیں ہمارے بہت پیارے محترم بھائی نے جوائن کیے، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ اللہ کا بے پایا کرم. ہمارے بہت پیارے بھائی جناب علامہ کمیل میدوی بھائی. السلام علیکم کمیل وعلیکم بھائی. السلام ورحمۃ آپ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ہے. ماشاءاللہ. اور عمران الحق کلیانوی صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں. کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہو یا آڈینس کے پاس کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. آج فتح مکہ کا دن ہے اور ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو بھی کی، بات چیت بھی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اور ہر مسلمان بچے کو آج کل فتح مکہ کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے. اور انفیکٹ علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں جب آج گھر سے نکلا اور ظاہر ہے وہ پی ٹی وی کی ایک تیاری ہوتی ہے یہاں پہ آنے کی، تو میرے بچے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، جمعے کی تیاری بھی کرتے ہیں. تو میں ان کو اسپیشلی کہہ کے آیا کہ فتح مکہ کے ویڈیوز لگائیں، یوٹیوب پہ ملتے ہیں، آپ لوگوں کے بھی ماشاءاللہ بہت ویڈیوز ہیں ادروائز بھی. اور پھر ہم شام کو جب میں واپس جاتا ہوں تو پھر ہم اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کھانے اس پہ پھر ہم آج کا جو دن ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے. اور فتح مکہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ضرور پوچھوں گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ فتح نصیب ہوئی، جو اسلام کی فتح کہا جاتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جی احسن بھائی دیکھیے، دنیا میں بڑے بڑے ریفارمسٹ، بڑے بڑے مسلح آئے اور انہوں نے اپنے انداز سے انسان کو بتایا کہ امن و محبت کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ہم نے یہ ریفارمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی ریفارمز فی زمانہ 2 صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ طاقتور ممالک کی جانب سے آتی ہے، کبھی جنیوا کنونشن کے نام پر، کبھی یو این او کے پلیٹ فارم سے. لیکن جب بھی جس نے بھی بنائی وہ چونکہ پاورفل کنٹریز نے بنائی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسانوں کو خوشیاں نہ دے سکی بلکہ آنسو ہی دے رہی ہے. ان کو گھر نہ دے سکی، ان کو بے گھر کر رہی ہے. امن کے نام پر ایک نعرہ یہ بھی لگا، پیس فار وار، وار فار پیس. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہنستے بھنستے ممالک تھے، عراق کو لے لیجیے، ان کو لیبیا کو لے اجاڑا ہی لیجیے، گیا. وہ اجڑ گئے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر بالکل. وہاں پر بالکل جو خوشحال لوگ تھے وہ کچھ قبروں میں چلے گئے، جو بچ گئے وہ سسک سسک کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. جی ہاں. لہٰذا دنیا نے یہی سب کچھ کیا، انسان کا استحصال کیا مختلف نعروں کے ذریعے اور مختلف اقدامات کے ذریعے انسان کو تباہی کے دہانے میں لے آئے. نتیجہ نکلا کہ انسان ظالم جو ہے وہ ظلم پر آمادہ نظر آتا ہے، طاقتور ہوتا جا رہا ہے. پچھلے دنوں آپ دیکھیے کہ روزہ کھولتے ہوئے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر بمبارڈمنٹ جی کی ہاں گئی، بہت 300 ظلم ہے، وہ مسلمان تو شہید کر بے دیے گئے. انتہا ظلم ہے ان بے پہ. جی انتہا ظلم ہو رہا ہے. تو انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. اور میں اگر یہ کہوں تو برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں میڈیکل سائنسز کے اندر جو ریٹس کے، اٹ از اے کائنڈ آف دا ریٹ وچ از کالڈ گنی پگس. جی جی ٹھیک جی ہے نا، جی ان کے اوپر جو ہے وہ دوائیوں کی گنی پگس کی طرح ہی ان کو یوز کیا جا رہا ہے. بالکل تجربے کیے جا رہے جی ہاں، ہیں. ادویات کے بالکل. تجربات، ڈرگس کا تجربات ان پر کیا جاتا ہے کہ ان کا سسٹم. ایمینیشنز بندوقوں کا جو تو جس کو کہتے ہیں. آج جو ہے وہ ہم گنی پگس بن گئے. آج اپنے اسلحے کی تباہ کاریاں دیکھنے کے لیے ہم پر ٹیسٹ کیا جا جی رہا ہاں ہے. جی ہاں جی یہ انسانیت ہے. اور میں آپ سے عرض کروں گا، قدیم اور جدید جتنے بھی فاتحین ہو، چاہے وہ منگولیا کا چنگیز خان ہو، چاہے وہ فرانس کا جناب بوناپارٹ ہو، چاہے وہ جرمنی کا ہٹلر ہو، چاہے وہ گریس کا سکندر اعظم ہو، وہ جن راہوں سے گزرے ہیں انہیں تخت و تاراج کر دیا، انسانی کھوپڑیوں کے منارے بناتے چلے گئے. بالکل. لیکن صاحب یہ عجب منظر ہے، 20 رمضان المبارک کا سورج شروع ہوتا ہے، عجب منظر چشم فلک نے دیکھا کہ مفتوحین کا سر تو ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فاتح اعظم، پیغمبر امن و سلامتی، پیغمبر امن و عافیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. عجب منظر ہے صاحب. مفتوحین کا سر بھی جھکا ہوا ہے، فاتح کا سر بھی جھکا ہوا ہے، اور زبان سے یہ کلمات جاری ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو ہمارے نبی نے دشمن کو نہیں مارا، دشمنی کو مار دیا. He never killed the enemy, rather he killed the enmity. اور جب آپ دشمنی کو مار دیتے تو دشمن رہتا نہیں، آج دشمن کو مارا جا رہا ہے. اچھی بات. اور آپ نے اعلان کر دیا کہ آج جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لی اس کے لیے امان ہے، آج جو صحن کعبہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، آج ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کے لیے بھی امان ہے. تو امن و سلامتی کا نعرہ چشم فلک نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. تاریخ سینے پر ایسی کوئی ایگزامپل موجود نہیں ہے. پھر ایک شخص کھڑے ہو گئے، کمانڈر ان چیف، انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ،
آج کا دن تو بدلے کا دن ہے. الیوم عز اللہ قریشا, آج کے دن قریش ذلت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, آج کعبے کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے جھنڈا ان سے لے لیا, اور جھنڈا ان کے بیٹے قیس کو دے دیا. اچھا, کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا آگے بیٹا نکلے. تو آپ نے وہ جو جنگ کا دن ہے, بدلے کا دن ہے, یہ کہنے پر جھنڈا ان سے بھی لے لیا, انہی کے بیٹے. یہ حکیم ہے کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے اعلان کیا, نہیں لا بل الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے, آج کے دن تو رحمت نچھاور کرنے کا دن ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا, کیا شان ہے. الیوم یوم فیہ عظمت اللہ کعبہ, آج کا دن تو کعبے کی عظمت کا دن ہے. الیوم یوم اعز اللہ قریشا, آج کے دن تو قریش عزت پا جائیں گے, قیامت تک کے لیے قریش کو جانا پہچانا جائے گا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. آپ یہ دیکھیے سب کو امان ہے, کوئی خون نہیں بنا. ایک چھوٹی موٹی کوئی جھڑپ ضرور ہوئی, وہ بھی اس لیے کہ تلوار اٹھائی. 10,000 کا لشکر جرار ہے. آخری بات یہ کہوں گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر ان کو کھڑا کر دیا سرکار نے ابو سفیان کے ساتھ. ابو سفیان نے کہا کہ اے عباس, تمہارے بھتیجے کی حکومت اور سلطنت تو کتنی شاندار, کتنی بڑھ گئی. آپ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان, یہ سلطنت کی طاقت نہیں, یہ نبوت کی طاقت. واہ 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 واہ, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت انداز. کمیل بھائی, آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فتح مکہ سے, چونکہ ہر دور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک جس کو کہتے ہیں نا ویلڈ فار ایور, ان کی ذات, انہوں نے جو کچھ کیا وہ تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی ایک مینار ہمارے لیے نور کر رہیں گے کہ ہم ان کو فالو کریں, ان سے سیکھیں. آج کل کے دور میں جو آج کل کے یہ زمانہ چل رہا ہے, بہت چیزیں بدل رہی ہیں اور بڑی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں. اے آئی ہے, نیو جنریشن ہے, سوشل میڈیا ہے. آج کل کے دور میں فتح مکہ سے ہمیں کیا سیکھنا ہے, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں احسن بھائی, جیسے قرآن کے لیے نا کہ القرآن یجری کما تجری الشمس, جی, قرآن اسی طرح سے جاری رہتا ہے جیسے سورج اور چاند جاری و ساری رہتے ہیں. بے شک بے شک, کبھی بھی وہ پرانا نہیں ہوتا, پرانا نہیں ہو سکتا. صحیح. تو 1400 سال پہلے نازل ضرور ہوا, لیکن ہے قیامت تک کے لیے ہدایت, اور تب تک عجائبات بھی نکلتے رہیں گے, اور اس کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں. واہ واہ, اچھی بات ہے. تو قرآن کی جس طرح سے عظمت ہے نا, ویسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اتنی یگانگت ہے کہ اگر مصطفیٰ کتابوں میں آ جائیں تو قرآن ہو جائے, اور قرآن انسانوں میں آ جائے تو محمد ہو جائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اتنی یگانگت ہے. تو جیسے قرآن ہمیشہ جاری و ساری ہے, جیسے روز سورج نکلتا ہے اس کی تازہ روشنی ہوتی ہے, ویسے قرآن کی روز تازہ نئی ہدایت ہے. ویسے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک واقعہ 1400 سال پہلے ہوا ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بس 1400 سال پہلے تھا. بس آج ہمارے لیے اور مسلسل وہ ہدایت ہے, اور اس کا لمحہ بلمحہ حضور کے لیے کی زندگی کا اس طرح سے ہدایت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ. تو یہ فتح مکہ بھی ایک اسوہ حسنہ ہے. جیسے کہ ابھی گفتگو میں آیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں حضور نے پرچم دیا, اور وہ تحریک ایک فتح ہو رہی ہے, تو اس جوش میں انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج تو انتقام لینے کا دن ہے. بہت سے زخم تھے جو انہیں یاد آ رہے ہوں گے کہ ہم پر, ہمارے سینوں پر پتھر رکھ کے توڑے جاتے تھے, ہمیں گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا, بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا, کیا کچھ نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ, اتنی جنگیں ہوئی, اتنی شہادتیں ہوئی, سب کچھ. آج تو بس انتقام لینے کا دن ہے. اور اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علم لیا, اور جہاں تک ہماری کتابوں میں تعلق ہے تو اسے علم دیا جیسے خیبر میں دیا تھا, دست حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. اور پھر جب وہ چلے تو چونکہ وہ لسان اللہ الناطق اتنے فصیح و بلیغ ہیں کہ انہوں نے فقط ایک حرف بدلا اس کا, ملحمہ کے بجائے مرحمہ, لام کو رے کیا, اور وزن وہی رکھا کہ الیوم یوم المرحمہ, آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے, آج تو رحم کرنے کا دن ہے. اور خود انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تمہیں دشمن پر فتح عطا کر دے تو اس فتح کا شکریہ یہ ادا کرو کہ دشمن کو معاف کر دو. سبحان اللہ, خود اس کا شکریہ ہی یہی ہے. جو نانا کی سنت تھی پھر وہ نواسے میں جاری و ساری رہی. امام حسین علیہ السلام نے بھی حر کو معاف کیا جب وہ معافی مانگنے کے لایا. تو دیکھیں جو سلسلہ تھا نا اہل بیت علیہ السلام کا اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ دل کو بڑا رکھ کے کسی کو معاف کرنے والے جب بن جاتے ہیں نا, تو آپ جاہل کو نہیں مارتے, جہالت کو ختم کر دیتے ہیں. جب جہالت ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود آپ علم کی روشنی کو بکھیر دیتے ہیں اور اسے انسپائر کر دیتے ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے.
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نازل کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہاں پر بھی کتنی بڑی نصیحت تھی کہ دیکھیں جب آپ کو فتح عطا ہو بھی گئی ہے نا تو خدا نخواستہ کوئی بھی تکبر میں نہ آنے پائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک, سب سے پہلے تو تسبیح کر لیجئے رب کی, کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, تسبیح کر لیجئے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اور فوراً استغفار بھی کر لیجئے. استغفار کر کے اپنے رب سے قریب ہو جائیں. انہ کان توابا, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. تو یہ ہماری زندگی کے لیے درس ہے. اے جوانوں, کہیں پر کبھی زندگی میں کوئی اچیومنٹ آئے, کبھی بھی تکبر میں نہیں آنا, اللہ کی تسبیح کرنا, اللہ کی حمد کرنا, اللہ کے سامنے سر کو جھکا کر استغفار کرنا, استغفار سابقہ گناہوں پر بھی کرنا, استغفار تکبر سے بچنے کے لیے بھی کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ فتح مکہ کا یہ وہ میسج ہے جو آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. بہت خوب انداز, بہت خوب بات ماشاءاللہ. عمران بھائی, معاف کر دینے کی بات ہو رہی ہے اور آج کا دن ہم نے دیکھا کہ عاجزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وہاں پہ داخل ہوئے. لیکن ایک اور سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے صبر کا. وہ صبر ایسے کہ جب مکہ سے پہلی بار ہجرت کی, کن حالات میں ہجرت کی, لیکن پھر انتظار کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی حکمت کے تحت ایک عرصہ دراز گزرا اور پھر ایک بہت بڑا مجمع ساتھ واپس گیا. تو اس میں صبر کا بھی تو درس ہے. وہ کتنا ضروری ہے جو آج کل ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے. یعنی مجھے رزلٹ بھی ابھی چاہیے, مجھے کامیاب بھی ابھی ہونا ہے, مجھے گاڑی بھی ابھی چاہیے, مجھے ترقی بھی چاہیے, ولی بھی بننا ہے تو ابھی بننا ہے, مجھے علم بھی سیکھنا ہے تو لمبی وہ ٹائم پہ نہیں بیٹھنا. صبر کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ کے موقع پہ میں بھی تھوڑا سا عرض کر دوں. ایک تو صبر کا آپ نے کہا, اس کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں ان پہ جتنی بھی مشقتیں آ سکتی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس لیے ان کو تو کوئی مشقت محسوس ہی نہیں ہوتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت عام انسانوں سے زیادہ آپ نے برداشت فرمائی ہیں. کسی نے پیٹ کھول کے دکھایا پتھر باندھا تو آپ نے دکھایا میں 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لینے جانے لگے تو کچھ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے رمضان کی وجہ سے روزے رکھ لیے. تو آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر, سفر کے اندر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. پھر آپ نے اپنی اونٹنی کے اوپر پیالہ منگایا پانی کا, نوش فرمایا, کہ دکھایا کہ دیکھو اب سفر ہے چونکہ اس میں ابھی ہمارے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے, تو روزہ جنہوں نے رکھا ہے وہ اپنا روزہ کھول لیں اور بغیر اس کے ہمیں چلنا تاکہ سفر میں مشقت نہ ہو. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صبر کے بھی دیکھیں پیرامیٹر ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے ہمیں صبر کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ابھی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا کہ وہ انسپائر ہوئے. ایک تو سب سے پہلے انسپائریشن انہوں نے اس بات سے لیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا. شاہ حبشہ نے آپ سے عقد کرا دیا تھا. یہ حضور کے سسر بن گیا تو ان کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہو گیا. ابو سفیان کے دل میں, چونکہ ظاہر ہے وہ وہاں قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے وہ. پھر فتح مکہ کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی کسی اور گھر کو اعزاز نہیں دیا, حضرت ابو سفیان کے گھر کو اعزاز دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے. پھر ان کی بیوی ہندہ, وہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا, اور وہ اتنا زیادہ آپس دل میں نفرت ہو سکتی تھی کہ جی یہ ہر ایک انسان فیل کر سکتا ہے کہ کبھی ہمیں کسی نے نقصان پہنچایا, ہم کتنا اسے جیلس رہتے ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریکارڈ دے رہے ہیں, ریوارڈ دے رہے ہیں, اعزاز دے رہے ہیں. پھر وہی ہندہ جب سب قیدی سامنے حاضر ہوئے, ان کو بھی دعوت اسلام پیش کی گئی تو انہوں نے اسلام کو قبول بھی کیا اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, آج سے پہلے روئے زمین پر اگر کسی شخص سے مجھے نفرت تھی تو وہ آپ کا چہرہ تھا, معاذ اللہ معاذ اللہ. اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگر مجھے سب سے زیادہ روئے زمین پر کوئی محبوب ترین چہرہ تو آپ کا چہرہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ, صبر برداشت کہ حیرت کی بات ہے. آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, لیکن حیرت یہ ہے کہ جس نے اس قدر مطلب زیادتی اذیت دی ہو, تو آپ اس کے سامنے بھی شفقت سے پیش آ رہے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے, ہمیں تعلیم کر رہے ہیں کہ دنیا والوں, اور دل سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو معاف بھی کیا. پھر ان کی نسلوں میں پورا آگے جا کے خلافت کا ایک طویل زمانہ چلا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح طائف کے لوگوں کو معاف کیا تھا, طائف کے لوگوں میں آپ نے فرمایا کہ ان کے آنے والی نسلوں میں دین کے خادم پیدا ہوں گے. تو آپ نے جس طرح بھی حضرات علماء بات کر رہے تھے کہ دشمن کو نہیں بلکہ دشمنی کو مٹا دیا, تو آپ نے وہ کام فرمایا کہ ان کے دلوں کو فتح فرمایا, صرف جسموں پہ فتح نہیں فرمائی. تو یہ ہمیں صبر کا وہ درس ملتا ہے کہ اتنی بڑے دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کو کیسے گلے سے لگایا, سینے سے لگایا. چند محروم شخص ایسے تھے جس کو اس وقت حضور نے ان کو بھی فرمایا کہ اس وقت ان کے لیے معافی نہیں ہے کہ وہ گستاخی رسالت میں شامل تھے, کہ بیت اللہ کے پردے سے بھی شامل ہوں گے تو ان کو معاف نہ کیا جائے. باقی سب کے لیے آپ کی طرف سے
माफ़ी का ऐलान था। और इमरान भाई और अल्लामा साहब, डॉक्टर साहब, आपसे भी ये मैं बात, हर चीज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में एक हिकमत शामिल है, उसको समझने की बात है, किसके साथ क्या रवैया इख्तियार करना है, कहाँ पे क्या रवैया इख्तियार करना है, किस तरह लोग इस आज हम जो बैठ के इतने 100 सालों बाद ये बात कर रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि फ़तह मक्का का जो वाक़या है, उससे पहले जो हिकमत अमली है जंग की, जो जिस तरह से जंग तो हुई नहीं, एक वो कहते हैं ना जीते जिताए थे, लेकिन जो हिकमत थी कि आपने कहा कि अगर 10,000 लोग हैं और सब अपना अपना अलाव वो जलाएं, कि ताकि कुफ़ार के दिल में हैबत ही आई, उनको ये लगा कि शायद 10,000 नहीं, ये 50,000 लोग हैं। और इस तरह से जो हिकमत है उसके बारे में क्या कहें, कितना ज़रूरी है कि आप कोई भी ज़िंदगी में काम करें तो उसकी प्लानिंग होना ज़रूरी है। देखिए, मैं इसके पहले जल्दी जल्दी इसके अवामिल बता दूं कि हुदैबिया के मौके पर जी एक एग्रीमेंट हुआ, जी ठीक है ना। उस एग्रीमेंट के अंदर बाकायदा बनु खज़ा हुजूर के अलाइज बन गए, और बनु किनाना और या बनु बकर जो उसकी एक शाख है वो कुरैश के अलाइज बन गए। लेकिन हुआ ये कि जब जंग मोता के अंदर मुसलमानों के 3 बड़े जर्नैल जब शहीद हो गए, शहीद हुए, तो कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का को ये लगा कि मुसलमान अब कमज़ोर पड़ गए, तो उन्होंने मुसलमानों के अलाइज पर हिडन असासिनेशन था वो, बिल्कुल सही, ठीक है ना, उन पर हमला किया और रात की तारीकी में उन्हें तय कर दिया और मुआहिदा तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तोड़ दिया, मुआहिदा सही, तोड़ 10 दिया। साल मुआहिदा जो, जी हाँ, 10 साल। और फिर उसमें एक रज्ज़ी अशार किसी ने चीखा पुकारा, दुहाई दी रसूलुल्लाह को, वहीं से खड़े खड़े अहादीस मुबारक में आता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर ने खिलाफ तवक्का बुलंद आवाज़ से कहा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नुसरता नुसरता नुसरता, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अपने खिलाफ वाक़े आज अल्फाज क्यों कहे? कहा कि बनु खज़ा के ऊपर कुछ हलाकत आई है, कुछ ऐसे पूरी पिक्चर मौजज़ाती तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जब ये वाक़या ख़त्म हो गया तो अबू सुफियान जो उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद माजिद भी हैं, और उम्मे हबीबा हुजूर के अक़द के अंदर है, हमारी माँ हैं। अब अबू सुफियान यहाँ से चला, मक्का वालों ने भेजा कि जाओ जाकर कुछ तदबीर करो, किसी तरीके से अटैक ना हो जाए, हमने गलती कर डाली है। लिहाजा अब वो जब वहाँ पर पहुँचे हुजूर के, देखिए ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मबद्दत। कुल इनका आबाउकुम अबनाउकुम इख्वानुकुम अज़वाजुकुम अशीरतकुम बारुन इख्तलफ्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तग़दौना अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि सारी मोहब्बतें अल्लाह रसूल से ज़्यादा होगी तो फासिक है, ये कुरान ने कहा। तो उम्मुल मोमिनीन इस आयत के मिस्दाक नज़र आती हैं। अबू सुफियान आकर जब बैठने लगा तो हुजूर के बिस्तर मुबारक पर उसको रोक दिया और फोल्ड कर दिया, कहा बैठ जाओ। कहा बेटी, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं बिस्तर के लायक नहीं हूँ? क्या बात है। कहा बाबा जान, आप बिस्तर के लायक नहीं, क्या आप इसलिए मुशरिक है, मुशरिक नजीस होता है, ये रसूलुल्लाह का पाकीज़ा बिस्तर है। बेटी बाप को ये कह रही है, तो वो वहां पर नाराज होते हुए चले गए, हजरत अली के पास गए, हजरत अबू बकर के पास गए, हजरत उमर के पास गए, हजरत उस्मान के पास गए, अपने रिश्तेदार थे एक दूसरे के, जाहिर है वहां पर कोई चीज जो है वो ऐसी इख्तिलाफी नहीं थी। वहां पर अगर कोई चीज का इख्तिलाफ था वो ईमान का इख्तिलाफ था, रिश्तेदारियों में आपस जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हुजूर ने मना कर दिया कि जनाब ये है। और मैं आखिरी बात ये कहता चलूँ कि जिस तरह आपने फरमाया, हुजूर ने इस जंग की बड़ी खुफिया प्लानिंग की। हज़रत अबू हातिब, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जाओ मक्के वालों को बता दो ताकि मेरा आसान जारी रखें। एक औरत, बल्कि बीवी भी कहा गया बाज़ रिवायत में, एक खातून को पैसे दिए और वो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो भी बता दिया कि नबी वो औरत जा रही है, वो जो सीक्रेट है वो लीक हो जाएगा। तो हज़रत अली और दीगर सहाबा को हुजूर ने भेजा और उन्होंने एक मकाम पर उसे जा लिया और फिर उसकी चोटियों से वो रुका बरामद हो गया। लिहाजा ये मालूम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात मुबारका है कि अल्लाह तबारक व तआला बदर से लेकर और फिर मक्का तक, मक्का से लेकर दीगर मकामात तक फ़कत सहाबा नहीं लड़े, अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से फरिश्ते भेजता रहा। फरमाया इन्नी माअकुम, तुम जाओ मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत है जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने दिखाई। तो हमें तो अपने नबी के उसवे हसना को अपनाना चाहिए। अल्लाह तौफीक। बिल्कुल सही है। अल्लामा साहब, चूँकि हमारे पास कुछ भी कम होता है, मैं चाहूँगा जाने से पहले फ़तह मक्का के हवाले से आप क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या सीखें और
किस तरह से आज को आवाम को, लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? चूँकि वक्त भी कम है तो एक मुख्तसर सी बात कि मरने के बाद जिन बातों पर लोग मनो मट्टी तले दब जाते हैं ना, मरने से पहले थोड़ी सी मट्टी उन बातों में डालकर अच्छी तरह से जी सकते हैं। अच्छी बात है, वाह वाह। इसलिए दिल को वुसअत के साथ जीना सीखें। बात मुश्किल है, बात अच्छी है लेकिन मुश्किल है। क्योंकि हम सब लोगों में जो इख्तलाफ छोटे छोटे आते हैं ये बहुत बड़े बन जाते हैं। अल्लामा साहब ये तो आप समझते हैं बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और इसमें हसद भी आ जाता है, इसमें कीना आ जाता है। तो इसकी क्या रेमेडी है? अच्छा, सबसे पहले तो पता तो चले, तशखीस भी नहीं हो पाती बाज लोगों को कि मैं किस मरज में मुब्तला हूं। बिल्कुल, यानी डायग्नोज ही नहीं हो पाता। वो सारी जिंदगी उसी मरज में रहता है, जहले मुरक्कब होता है, उसको ये भी नहीं पता कि उसको नहीं पता। बिल्कुल इसका एक तरीका बतलाया गया है कि अगर मुझे किसी की तरक्की देखकर, किसी को नेमतें देखकर जलन महसूस होती है और उसकी नाकामी देखकर खुशी होती है, तो मैं मानूं या ना मानूं, हसद हो रहा है मुझे। हसद हो रहा है, अच्छी ये खुद ब खुद सोचे, खुद इंसान असेसमेंट सोचे कि मुझे अगर किसी की तरक्की देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, दिल में अपने आप से सवाल करे, वल इंसान अला नफ्सिही बसीर। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हर इंसान अपने आप को बेहतर जानता है। मैं आपको डिसीव कर सकता हूँ, अपने आप को नहीं कर सकता। मेरे अपने नफ्स में मुझे पता है कि मेरी क्या कैफियत है। सही। और अगर मुझे किसी को मुश्किल में देखकर थोड़ी खुशी महसूस होती, इसका मतलब है कि मुझे उसके साथ परेशानी है। अब इसका इलाज क्या है? उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें। उसके लिए जब आप जब आप उसके लिए नमाज के बाद दुआ करना शुरू कर देंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ब खुद आपके दिल को कुशादा कर देगा उसके लिए। बहुत खूब इमरान भाई, मैं चाहूंगा चंद जुमले ब्रेक की जाने में बढ़ना है जी। बस यही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम के तमाम मेहनतों से, फतह मक्का से, सब चीज़ों से जो हमें दर्ज दिया वो ये दिया कि आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे, हज्जतुल विदा था तो आपने अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह मशहद अलहदैतु कि मैंने सारी अमानत अदा कर दी है। तो आपने लाखों अपने सितारे पैदा फरमाया, फरमाया साहब का नजूम बेयूम इक़्तदैतुम हिदायतुम, हिदायत के मीनार आपने पैदा फरमा दिए कि हम इतने, यानी आज जो मुसलमान हैं दुनिया में अरबों खरबों, वो तमाम के तमाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत किए हुए कि जिनके दिलों को आपने फतह फरमाया, उनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। तो हम उन नक्शे कदम पे चलते रहे, सबको लोगों को दरगुजर करते रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान।